ہم تو ایسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں، قسم خدا کی قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا، بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی۔ کبھی آپ نے بھی فکر کیا کہ یہ گھر والی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، جو کہیں کہیں کھانے تیار کر کے رکھتی ہے، سبحان اللہ، نماز ہی پڑھتی ہے کہ نہیں؟ تمہاری مجبوری ہے، اگر عشاء کی نماز کے بعد تم نے 3 دن جا کے پوچھ لیا نماز پڑھی کہ نہیں، نماز پڑھی کہ نہیں، تیسرے دن آواز آ گئی کہ تیرا بستر ہو پرلی بیٹھک میں ہے۔ کون پوچھے؟ اب تو بلکہ ماحول ایسا بن گیا، مرد غلام ہے عورتوں کے، اس گھر سے نکلتا نکلتا کہتا ہے میری روٹی نہ پکائیے، ہوٹل سے کھا لوں گا۔ اب گھر والوں کو تم کبھی ہاتھ دھونے کے لیے، نماز کے لیے کہہ بھی دو گے، ہوٹلوں پہ ایسے چھوکرے آٹا گونتے ہیں، آٹا ملتے ملتے کبھی آگے سے کھجایا کبھی پیچھے سے کھجایا، نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کا امتحان بھی ہوا، کراچی سے دریائی سمندری اسٹیمر والے جہاز میں سوار ہوئے، حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جہاز کا عملہ نماز نہیں پڑھتا، 13 دن میں جہاد جا کے لگا، لاہوری نے 13 دن کا لگاتار فاقہ کر دیا، 13 دن کا فاقہ کر دیا۔ تم ہوتے یا میں ہوتا نا وہاں، ویسے ہی روٹی پکانا، اجی ارادہ تو ہے نماز پڑھنے کا انشاءاللہ، اب میں وضو تمہاری روٹی وضو کر کے کھاؤں گا، وعدہ تو ہو گیا نا۔ کون کرے؟ میرے اکابر نے حد کر دی۔ مولانا یحییٰ علی پٹنہ کے بزرگ ہیں، شہر پٹنہ صوبہ بہار میں انگریز کی حکومت ہے، بغاوت کا کیس چلا کے مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے کو گرفتار کر لیا، جیل میں دے دیا اور کیس چلایا، پھانسی کا حکم دے دیا۔ سپرڈنٹ جیل نے انگریز گورنمنٹ کو خبر دی کہ یہ مولوی جب سے پھانسی کی کوٹڑی میں آیا ہے، ہم اس کا روز وزن کرتے ہیں، اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے اور چہرے پہ نکھار آ رہا ہے۔ کلکتے سے ٹیلی گرام آیا بیوی بیگم کی طرف سے، میں بڑی بیمار ہوں، رانچی جیل میں ہے مولانا آزاد، بڑی بیمار ہوں، مجھے امید نہیں بچنے کی، میرا آخری وقت ہے، خدا کے لیے کسی طرح ضمانت پہ آ جاؤ، میرا منہ دیکھ جاؤ، اپنا منہ دکھا جاؤ۔ مولانا آزاد نے جوابی ٹیلی گرام دے دیا، اگر تیرا وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا، درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے، تیرا منہ دیکھنے کے لیے انگریز جیسے کمینے سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ اگر تیرا آخری وقت آ گیا انشاءاللہ میری تیری کل حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ غیرت دیکھ علماء دیوبند کی۔ مولانا حسین احمد مدنی سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، 11 جنازے گھر سے اٹھے، حضرت کی والدہ ماجدہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا، خبر دی گئی آؤ ماں کا منہ دیکھ لو، جنازے کو کندھا دے دو، آخری وقت ہے۔ حضرت نے جواب دے دیا، انگریز جیسے کمینے ظالم سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ اس سال تو میں نہیں جا سکا، پچھلے سال میں لندن میں تھا، بیان کے لیے اڈمرا یونیورسٹی میں لے گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے لڑکے وہاں پڑھتے ہیں، تو ایک پروفیسر انگریز اردو بولتا تھا، مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہ آپ مولانا احمد علی لاہوری، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا آزاد ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں جانتے؟
قسم پروردگار کی باوضو بیٹھا ہوں. مجھے وہ تعجب کر کے انگریز کہنے لگا آپ قسم کھا کے بتائیں مجھے کیا یہ واقعی آدمی تھے, یہ انسان تھے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا لندن اکیڈمی سے لے کر میں نے ان کی فائل پڑھی ہے, ملکہ وکٹوریہ کی رپورٹ پڑھی ہے, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ آدمی نہیں تھے, یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کوئی سر نہیں کر سکا. آج اس دور میں ہر آدمی کی تمنا ہے انگریز بن کے مروں, انگریزی لباس, انگریزی کپڑے, انگریزی برتن. چھوٹا سا بچہ 2-2.5 سال کا ہوتا ہے نا, بڑا پیارا لگتا ہے, تو ماں اس کو انگریزی کپڑے پہناتی ہے, نیچے ایک اچھا سا پہنا کر پھر وہ یوں کندھوں پہ سے یوں جاتا ہے نا جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا انگے میں جڑے ہوئے کا, سرما سیاہی کر کے پاؤڈر ووڈر چھڑک کے, اور بڑی خوش ہوتی ہے ماں, ہونا بھی چاہیے. پھر اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے ساس کے پاس لاتی ہے, خالہ دیکھو تو آج تو تیرا پوتا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا بچہ ہو. آگے سے دادی جان بھی خوش ہو کے کہتی ہیں خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں. تصدیق ہو گئی بھی منڈی پر آئی ہے. اندازہ لگاؤ جس قوم کی یہ ذہنیت ہو, جن کا مزاج یہ ہو, کس طرح ہدایت ہوگی, کس طرح ہم لوگ ایمان کے ساتھ مریں گے, کس طرح کلمہ نصیب ہوگا. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ میری کرنال ضلع کا راجپوت برادری کا آدمی صاحب جگیر ہے, بیعت کر لی, مرید بن گیا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا فوراً مصیبت آئی. آج تو لوگ اس لیے کسی پیر کے مرید ہوتے ہیں چلو 2-4 دن میں خلافت ہی مل جائے گی. ایک پیر سے میں نے پوچھا کہ بزرگ نے جو تجھے خلافت دی کہاں ملا تھا؟ کہنے لگا گڈی میں سفر کر رہا تھا, وہ بھی میں بھی, اترتے ہوئے خلافت دے گئے. پتہ نہیں دال ریوڑی تھی یا دال کراری بیچتے ہیں نا, وہ خلافت ہی بیچ گیا. اتنا سستا سودا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جزیرہ انڈمان میں 4 سال کی قید کر دی انگریز نے. جا کے جہاز سے اترے, انگریز آگے آگے چلا اور کہنے لگا میرے پیچھے پیچھے آؤ, میں راستہ بتاؤں گا. حضرت شیخ الہند وہی کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے بدبخت تو ہمارے آگے کیوں چلتا ہے؟ جب تک تو آگے چلے گا میں یہی ٹھہرا رہوں گا. ہمارے پیچھے رہ کر بتا دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا, انگریز آگے ہو میں پیچھے ہرگز نہیں چلوں گا. اور یہ آج کل اخباروں میں پڑھتے ہو نا, فلانا سر فلانا سر فلانا سر. انگریز کی منڈی میں القاب اتنے سستے نہیں تھے, قوم سے, ملک سے, اسلام سے غداری کرتے تھے لوگ, ان کو القاب ملتے تھے. اور یہ سر سر جو لکھتے ہیں نا, ان کے ساری سر ہے, پیر ویر نہیں ہے. یہ میمو کا تھوک چاٹنے والے, انگریز کے گھوڑوں کی لیڈ چاٹنے والے آج لیڈر بنتے ہیں. وہی ذہنیت ہے ان کی. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے جائیداد ساری نیلام کر دی, کرک کر دی, مکان بھی نیلام کر دیا. مولانا کی بیٹیوں کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر پھینکا, تڑام تڑام سے بچوں کو پھینک دیا. راجپوت برادری کی بیٹی ہے مولانا کی بیوی, لکھا ہے کہ کئی انگریز سر کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لائے اور باہر پھینک کر مارا. مولانا فرماتے ہیں مجھے بڑا فکر تھا اس بات کا کہ گرفتار تو ہو گیا ہوں, کیسے گزرے گی, اکیلا رہوں گا. فرماتے ہیں جب امبالے شہر کی مجھے جیل میں لے جایا گیا, آگے کیا دیکھتا ہوں, مولانا یا علی وہی بزرگ جس کی میں نے بات بتائی, پٹنہ والے آگے بیٹھے ہیں, اور مولانا حمید اللہ صورت والے, 2 بزرگ آگے بیٹھے. میں خوش ہوا, خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے 3 دیوانے, اب کوئی غم نہیں. مولانا فرماتے ہیں انگریزوں نے
لوہے کے کڑے بنوائے، 10 سیر کا لوہے کا کڑا ہمارے ایک ایک پیر میں ڈال دیا اور لاہور کی طرف ہمیں پیدل چلایا، چابک مار مار کے چلاتے تھے۔ مگر مولانا لکھتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہم تینوں آدمی آنکھوں میں اشارے کر کے زمین پر بیٹھ جاتے، تیمم کر کے نماز پڑھتے، ہم رکوع کرتے، 4 انگریز پوری طاقت سے ہماری کمر پہ پیٹھ پہ چابک مارتے، کوڑے برساتے، ہم ایک ایک سجدے میں ایک ایک رکوع میں 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہتے تھے۔ اور فرماتے ہیں اس سجدے میں جو مزہ آیا تھا وہ زندگی بھر نہ آیا۔ پھر آج کل تم کیسی نماز پڑھتے ہو؟ میں ایک جگہ جلسے پہ گیا، مجھے لوگ کہنے لگے ہمارے مولوی صاحب کو سمجھائیے۔ میں نے کیا سمجھاؤں کہ اتنا لمبا سجدہ کرتا ہے، ہم کئی مرتبہ منہ اٹھا کے دیکھا ہے، فوت تو نہیں ہو گیا؟ انہیں کو پتا ہے سجدے کی حقیقت کیا ہے۔